الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک الگ ہے، وہ ہے رجب۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے ہیں، 4 اس میں سے حرمت والے ہیں۔ اللہ کو نیکیاں پسند ہیں ان مہینوں میں اور گناہ ناپسند ہیں، اس کا عذاب زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہینے اس کے علاوہ جتنے اللہ کے بنائے مہینے ہیں سب میں گناہوں سے، شرک، بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، محرم کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ہے صفر کا مہینہ۔ یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے۔ عرب پہلے زمانے میں صفر کے مہینے کو صفر اس لیے کہا کرتے تھے کہ جب یہ دن شروع ہوتے تھے ان کے یہاں تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ صفر یعنی خالی، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ کیوں؟ سب جنگوں کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور جنگوں میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے پیار نہیں کرتے ہیں بلکہ گلے کاٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو یہ لوگ منحوس بھی سمجھا کرتے تھے۔ وہ کافر لوگ ہوتے تھے، وہ مشرک ہوتے تھے، جاہل تھے، لیکن یہ جہالت ان کے اندر تو تھی ہی۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو بھی کبھی کبھار پڑھ لینے والے، وہ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہاں، شادیاں نہیں کرتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے ہیں، سفر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کافر لوگ، مشرک اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتے، صحیح قرآن نہیں پڑھتے، غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، جہالت پر مبنی باتیں سنتے ہیں، شرک اور بدعات پر۔ بزرگوں کی اس قدر احترام اور غلو کرتے ہیں کہ ان کی پوجا تک کر لیتے ہیں، ان کو خدا بنایا ہوا ہے، شرک اور بدعات عام ہو رہی ہے، تو وہ یہ باتیں بھی ان کے یہاں معمولی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جا کر اپنے معاشرے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے سے چیخ چیخ کر ان چیزوں سے منع کر رہا ہے، ان کو مٹا رہا ہے۔ تو آئیے بھائیو، اسی سے متعلق آج انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، پچھلی مرتبہ ایک بھائی نے توجہ دلائی تھی کہ اس پہ گفتگو کریں۔ میں نے کہا آج تو میں کچھ اور تیاری کر کے آیا ہوں، پھر طبیعت بھی آپ کو پتہ تھی پچھلی مرتبہ کافی ناساز تھی، اس وجہ سے میں گفتگو نہیں کر سکا۔ آج اللہ نے چاہا تو اس پر تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جو بھی رب کائنات کی کتاب میں صحیح بات ہمیں مل جائے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رب کائنات کے جو پیارے پیغمبر ہیں، اس کائنات میں سب سے عظیم انسان، نبیوں میں اعلیٰ اور عرفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بات بھی ہمیں صحیح احادیث سے مل جائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ نہیں سوچئے کہ میں تو فلاں گروپ سے ہوں، فلاں برادری سے ہوں، فلاں پارٹی سے ہوں۔ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔
کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اسلام تو اس کو برا سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی بازی، ہر ایک اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ رہا ہے، بلکہ اچھا وہی ہے جو کتاب پر ہے، یعنی قرآن پر ہے، اور محمد مصطفیٰ کے فرمان پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر میں ہوں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں ہوں، میرے صحابہ کرام جس پر چل رہے ہیں، جس منہج پر، جس دعوت پر، جس فکر پر، جو لوگ بھی قیامت تک اس پر رہیں گے وہی ناجی فرقہ ہے، وہی کامیاب ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی ترکت فیکم علی محجۃ البیضاء لیلها کنہارہا، ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کی اندھیریاں نہیں ہیں، دن بھی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی اسلام کے اندر واضح ہے، کوئی جھول اور کوئی اندھیریاں نہیں ہیں۔ تو بھائیو، اس دین کو، قرآن و سنت کی بات کو پورے انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، پھر دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ دنیا کی یہ ساری طاقتیں، یہ سب کچھ مل کر، اور یہ شیطانی قوتیں مل کر آپ کے ایمان کو نہیں چھین سکیں گی۔ آپ کو قتل کریں گی اگر تو شہادت کا درجہ پا جائیں گے، ایمان اچھا ہے، نبی سے سچی محبت اور عمل ہے، کچھ بھی کر لیں، زیادہ زیادہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت ایمان نہیں چھین سکیں گے، آخرت نہیں خراب کر سکیں گے۔ آخرت تو آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے بعد اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیے کہ آپ اپنے ایمان کو شرک بدعت سے بچا کے رکھیے، اور غیروں کی محبت سے بچا کے صرف نبی کی محبت والا بنا کر رکھیے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے بھائیو، یہ مہینہ کافر لوگ اس کو منحوس سمجھا کرتے تھے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اور اس کا نام اسی لیے سفر پڑ گیا تھا۔ اس مہینے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی جو بدشگونی ہے یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، بڑے بدشگون تھے، اس طرح بد عقیدگی تھی ان کے اندر، اتنے کمزور ایمان والے تھے کہ اگر یہ گھر سے نکلتے تھے اور سامنے سے کالی بلی کاٹ کے راستہ چلی جاتی تھی تو پھر یہ واپس چلے جاتے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بیوی پوچھتی کیا ہو گیا، وہ کالی بلی چلی گئی نا سامنے سے، تو جائے نا بھی، تو بلی نے آپ نے کیا کر لینا ہے، بلی بلی ہوتی ہے، کہا نہیں وہ ہماری امی کہتی تھی، فلانی دادی کہتی تھی یہ کاٹ جائے تو سارا کام ہی بیکار ہو جاتا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا 6 فٹ کا یہ نوجوان بلی سے ڈر کر بیٹھ جاتا ہے گھر میں، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں، ڈرپوک۔ اسلام لا الہ الا اللہ اس کو بہادر بناتا ہے، لیکن یہ بد عقیدگی کا شکار ہو کر کمزور اور ڈرپوک، عورتوں سے زیادہ ڈرپوک بن کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ گھر کے اوپر کوئی کوا آ گیا کالا، جی اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سارے کام بند کر دو، بیٹھ جاؤ۔ پہلے زمانے میں کافی لوگ نکلا کرتے تھے اور وہ اپنے ترکش سے ایک تیر نکالتے تھے، پھر اس تیر کو پھینکتے تھے، تیر اگر سیدھی طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا، الٹی طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کام نہیں ہوگا، اور وہ کام سے رک جاتے تھے، اچھے سے اچھے کام سے، سفر سے، حج سے، سب چیز رک جاتے تھے۔ پتھر پھینکتے تھے، درخت پہ بیٹھا ہوا پرندہ اڑ کر سیدھی طرف چلے جاتا تو کہتے تھے کام ہو جائے گا، الٹی طرف چلا گیا اڑ کر تو کہتے تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں، علم غیب کا علم، یہ ان لوگوں نے پرندوں کو دے دیا تھا، پیروں فقیروں کو دے دیا تھا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیں ہمارے ہندوستان میں، دہلی میں، پاکستان میں، کراچی میں، اور کہیں وہ بیٹھا ہے کبوتر لے کر،
اس کو اپنی زندگی کے بیچارے کو نہیں معلوم. اب یہ جاتے ہیں بابا ذرا میری قسمت کا حال تو معلوم کرو. یہ ہوتا ہے, آپ عملی زندگی میں جا کے دیکھیے, ایسا ہوتا ہے. اب وہ بابا ایک کبوتر کو نکالتا ہے, وہ سامنے اس کے کچھ اوراق پڑے ہوتے ہیں, وہ ایک کو اٹھا لیتا ہے بیچارہ پرندہ, اس کا کیا معلوم. وہ اٹھا کر کھولتا ہے کہ نہیں تمہاری زندگی یہ ہفتہ بہت خراب ہے, گھر کے اندر بالکل دبک کے بیٹھ جانا, باہر نکلو کہ مر جاؤ گے, حادثہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ جان کی امان پاؤں تو پھر فوراً گھر چلے جاتا ہے. اسلام دعائیں سکھاتا ہے تم کو. تم لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی کارساز نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. بگڑیاں بنانے والا, کشتیوں کو پار لگانے والا وہی اللہ اکیلا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تم ولی تو بنو, اللہ والے تو بنو. بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. آپ شام کے ٹائم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیے. صبح کے ٹائم, شام کے ٹائم پڑھیے 3 مرتبہ. کوئی چیز موت کے علاوہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی نہیں. بخاری کی روایت ہے. اتنا کمزور عقیدے کا مسلمان ہم نے تو کبھی نہیں سنا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے میدان میں کہتے میں موت کو اس جگہ تلاش کرتا تھا, شہادت کی تلاش میں, جہاں یقینی موت ہوتی تھی گھس جاتا تھا. لیکن کیونکہ میری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا تھا, نہیں ملی. ہر جگہ گھس جاتے تھے کہ بھئی یہاں گھسوں گا تو یقینی موت آئے گی, لیکن نہیں تھی. اللہ نے ان کو اس طرح بچایا اور اپنے بستر پہ ان کو موت آئی. اپنے بستر پہ موت آئی. کیوں اتنا ڈرپوک بنتے ہیں؟ عقیدہ خراب کرتے ہیں, آخرت خراب کرتے ہیں, جہنم کو خریدتے ہیں. بہادر بنیے. یہ دعا پڑھیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. مع اسمہ اس کے اللہ کے نام کے ساتھ. فی الارض نہ زمین پہ, ولا فی السماء نہ آسمان پہ. وہ السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. موت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اللہ کے فضل و کرم سے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام, قرآن و سنت دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے, ہماری تربیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا عدوہ. اے مسلمانوں, عقیدہ صحیح رکھو, یاد رکھو لا عدوہ, ایک دوسرے کی بیماری نہیں لگتی ہے. لا عدوہ ولا طیارہ. یہ جو فال نکالتے ہیں نا, بدشگونی جس کو کہتے ہیں, اچھا فال لینا جائز ہے اسلام کے اندر. مثلا 2 آدمی آئے, ایک کا نام تھا کوئی ایسے ہی نام تھا متعب یا مشکل, ایک دوسرا آیا اس کا نام سہل تھا. کائنات کے امام نے فرمایا انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. صلح حدیبیہ میں آدمی آیا, نام کافر تھا لیکن نام اس کا اچھا تھا. آپ نے کہا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے, معاہدہ ہو ہی نہیں رہا تھا, لیکن بدشگونی آپ نے نیک شگونی لی, اچھا فال لیا کہ اس کا نام اچھا ہے, کام بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اسلام نیک شگون لینے کو پسند کرتا ہے, بدشگونی سے منع کرتا ہے. تو فرمایا لا طیارہ, یہ بدشگونی مت کرو. پرندہ ادھر چلا گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کوا آ گیا تو یہ ہو جائے گا, بلی آ گئی تو ایسا مت سوچو. ولا ہامہ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ الو یہ مر جائے تو اس کے کھوپڑی سے کوئی پرندہ اڑ کر نکلتا ہے. یہ سب بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اسی وجہ سے پرانے زمانے سے جادوگروں کے لیے یہ تختہ مشق ہے, شیطانوں کے لیے. الو بیچارہ پکڑ پکڑ کے اس کو مارتے رہتے ہیں, اس کو قتل کرتے رہتے ہیں, اس کی کھوپڑی کو لیتے رہتے ہیں, اس میں کیا کیا بناتے رہتے ہیں. جادوگر کچھ بھی نہیں ہے,
کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ دعا پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, آپ معوذتین پڑھیں, قرآن کی آیتیں پڑھیں, سورہ بقرہ گھر میں اندر پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے سارے چور, شیطان, جادوگر, نظر بد, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. صبح شام کے اذکار پڑھیں, دعائیں پڑھیں, بچوں کو سکھائیں اللہ کے لیے. گھر سے گانے بجانے کے نظام کو بند کریں, حرام کو بند کریں, گندی چیزوں کو بند کریں. مشکل یہ ہے نا کہ جب ہم خود فرشتوں کو, اچھے نیک فرشتوں کو اپنے گھر سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں. حدیث میں جس گھر میں گانا بجانا ہو رحمت کے فرشتے ادھر سے چلے جاتے ہیں, جس گھر میں بت ہو اس میں رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں, جس گھر کے اندر کتا ہو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. شیطان آ جاتا ہے, عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, شیطان ڈیرا جما لیتا ہے. ہم یہی کر رہے ہیں, گانے بجانے, واہیات فلمیں, کتے بلے کلے کتے رکھے گھر کے اندر. مسلمانوں کا گھر ہے, ہر گھر کے اندر رکھے. تو اب رحمت کے فرشتے چلے گئے, ہم نے خود پکڑ پکڑ کے نکال دیا اپنے گھروں سے. رحمت کے فرشتوں جاؤ, آپ لوگ جاؤ. شیطان آ جاتا ہے, ڈیرا جما لیتا ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, بے برکتی شروع ہو جاتی ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے, حرام کھانا شروع ہو جاتے ہیں, بدکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, بے حیائی کے کام شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو ناراض کیا ہوا, شیطان کو راضی کیا ہوا. بھائیو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. باتھ روم جائیں دعا پڑھ کے جائیں, باتھ روم سے نکلے دعا پڑھیں, گھر کے اندر آئیں بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو, گھر سے نکلے دعا پڑھ کے نکلیں. گھر والی کے پاس جائیں دعا پڑھ کے جائیں, مارکیٹ جائیں اس کی دعا ہے, مسجد میں آئیں دعا پڑھیں, مسجد سے نکلے دعا پڑھیں, کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں. ساری چیز کی یہ دعائیں ہیں, اسلام نے سکھائی ہیں, ہم غافل ہیں. ان کو سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی حفاظت. اللہ کی حفاظت. رات کو سونے سے پہلے جو اذکار, سب سے اس سے پہلے تو صبح شام کے اذکار ہیں, صبح اور شام کے اذکار ہیں. عصر کے بعد آپ رات کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں. عصر سے لے کے مغرب سے بعد عشاء سے تک پڑھ سکتے ہیں آپ, کس ٹائم بھی جو ٹائم ملے. عصر سے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد, وہ فجر کی اذان کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو صبح کی اذکار ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ قلعہ کے اندر آ جائیں گے, قلعہ, مضبوط قلعہ کے اندر. شیطان کچھ نہیں کر سکے گا. یہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے, ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہم سے گناہ کرا کے پھر ہم سے شرک بدعت کرا کر ہم سے کفر کرانا چاہتا ہے, تاکہ کفر کر لیں اور ہم نعوذ باللہ جہنمی بن جائیں. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. یہ اس انسان کو آتا ہے, یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر, آخر کار کفر کراتا ہے. جب انسان کفر کر لیتا کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, چل جا جہنم میں جل اب تو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. جب ہم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, قرآن نہیں پڑھتے گھر کے اندر, تو بھائیوں پھر غلط کام ہوتے ہیں, غلط چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, ہر برائی پھر شروع ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے, شیطان ڈیرا جما لیتا ہے. نسأل اللہ العافیہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا ہام ولا سفرا, اور یہ سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ حدیث دوبارہ سن لیجئے, لا عدو ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر, رواہ البخاری و مسلم. بھائیو آئیے ان میں سے ہر حدیث پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. عدوہ, ایک دوسرے کی بیماری لگنا. یہ تو شیخ صاحب آپ کون سی حدیث سنا رہے ہیں؟
آج جدید دور میں ڈاکٹر تو سارے بولتے ہیں کہ بیماریاں لگتی ہیں اور ماسک پہنو اور ہاتھ میں وہ پہنو اور بڑا حفاظت کرو. تو آپ یہ کون سی حدیث سنا رہے ہیں؟ یہ تو جدید تحقیق کے خلاف ہے. جلدی مت کیجیے، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آپ نے حدیث بیان کی، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اپنے ایمان کو صحیح رکھیے. اچھا جی، تو یہ جو بیماریاں لگتی ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں گھر میں بیمار ہے، دوسرا بیمار، تیسرا بیمار، سب بیمار، بہت سارے بیمار. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول آپ کہتے بیماری نہیں لگتی، ہمارے ایک اونٹ کو بیماری لگتی ہے. ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا سب بیمار ہو جاتے ہیں، تو ادوا تو ہو گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حکیم امت نے پوچھا، صحابی یہ بتاؤ پہلے کو کس نے بیمار کیا ہے؟ پہلے کو کہاں سے بیماری لگی؟ پہلے اونٹ کو، کچھ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سو رہے آپ لوگ. پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی؟ کائنات کے امام سوال کرتے ہیں. اس نے کہا اللہ نے لگائی. کہا جس اللہ نے پہلے کو لگائی اسی نے دوسرے، تیسرے، چوتھے کو لگائی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. خود بخود تو نہیں آئی تھی، اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے اتاری. آزمائش جس نے پہلے کو لگائی اسی نے تیسرے، دوسرے، تیسرے کو لگائی، چوتھے کو لگائی. اور یہ ایمان رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں، ہم میں سے مسلمانوں میں کیٹیگریز ہیں. ایک تھوڑا کم درجے کا ایمان کا، ایک اعلیٰ درجے کا ایمان کا انسان ہے، مسلمان ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک جذامی آیا، معلوم ہے جذامی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بری بیماری سے بچا کے رکھے. آمین. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. آمین. بولو آمین. بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں. گوشت جھڑ جاتا ہے جذام میں، انگلیوں سے گوشت نکل جاتا ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آمین. آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ کا ایمان تو بہت اعلیٰ ہے نا. آپ نے اس جذامی، وہ بھی آ گیا، اس کا کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اس کی کھانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. میں اور آپ نہیں کھا سکیں گے، کائنات کے امام کھا رہا ہے. یہ آپ کے ایمان کا اعلیٰ درجہ. ایک اور مرتبہ ایک جذامی آیا، آپ وہ بیعت کرنا چاہ رہا، آپ نے کہا جاؤ تم سے ہم نے بیعت کر لی، تمہاری بیعت ہو گئی. قریب بھی نہیں آنے دیا. تعلیم دی کہ بچ سکتے ہو، تمہارا اگر ایمان اس قدر نہیں جیسے میں کھانا کھا رہا تھا تو پھر دور رہو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو، بچاؤ. ایسا نہ ہو لگ جائے تمہاری بیماری تو کہو کہ اس کی وجہ سے لگی. لگتی اللہ کے حکم سے ہے، لگتی اللہ کے حکم سے ہے. تو تم اپنے آپ کو احتیاط کرو، احتیاط کرو. ماسک پہنو، ہاتھ میں کچھ پہن لو، دوائیاں لگاؤ. لیکن یہ یاد رکھو سب کچھ کر لو گے، اگر اللہ چاہے گا تب بھی بیماری لگ جائے گی. کچھ بھی نہیں کرو گے، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. آپ نے کہا جاؤ، پھر ایک جگہ فرمایا کہ ایسے بھاگو جذامی سے جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. بھاگو، دور رہو، کیونکہ تمہارا ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے. تو کچھ ہو گیا تو تم کہو گے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا. حدیث کو رد کرو گے. حدیث ٹھیک ہے اپنی جگہ، ایمان ہمارا کمزور ہے. بھائیوں، امواس شام کے اندر جو وبا پھیلی تھی سیدنا عمر کے دور میں، کئی ہزار صحابہ فوت ہوئے تھے، کئی ہزار صحابہ. عبد الرحمن بن عوف وہاں پر تھے، ملک شام کے اندر.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، پتہ چلا وہاں تو وبا طاعون پھیلا ہے، لاکھوں آدمی مر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ مجلس بلائی، میٹنگ بلائی، شورا بلائی. لوگوں نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ایمان پکا کیجئے، لا عدوہ، کوئی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، چلیے اندر چلتے ہیں. لیکن عمر کوئی اور شخصیت تھی، بہت سوچتے تھے. آخر کار یہ فیصلہ کیا میں اندر نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا اندر، جس جگہ یہ وبا پھیلی ہے میں نہیں جاؤں گا. واپس جانے لگے. بعض صحابہ نے طنز کیا، کہا اللہ کے امر سے بھاگتے ہو، اللہ کے امر سے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کے امر سے اللہ کے امر کی طرف واپس جا رہا ہوں، اللہ کے امر سے اللہ کے امر کی طرف واپس جا رہا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. ابھی راستے میں تھے، ایک صحابی آئے کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. بھائیو یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں ایک جرمن ڈاکٹر نے اس کو پڑھا، اس پہ تحقیق کی اور مسلمان ہوا. عرب مجلے میں کویت سے شائع ہوا. پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ جہاں وبا پھوٹ جائے کوئی وہاں داخل نہ ہو اور کوئی وہاں سے نکلے نہیں. جہاں وبا طاعون پھیل جائے کوئی وہاں سے نکلے نہیں اور کوئی نیا آدمی وہاں داخل نہ ہو. کیوں ایسا آپ نے کیوں ایسا آرڈر دیا؟ پیارے بھائیو، اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کے کہیں یار یہ بیماری لگ گئی، حدیث کو رد کر دیں. آپ نے اس لیے کہا نہیں جاؤ، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ باہر نہ نکلیں. بیماری تو اللہ کے حکم سے باہر نکلنے سے لگے گی، لیکن لوگ کہیں گے کہ باہر آیا تھا اس لیے بیماری لگ گئی. وہاں سے نکلے نہیں اور وہاں اندر جائے نہیں، وہاں کی بیماری وہیں پر رہنے دیں. جرمن ڈاکٹر نے اس پہ تحقیق کی. اس سے پوچھا گیا کہ اگر دنیا میں کہیں وبا پھیلی جائے اب کیا کریں گے؟ کہا میں اسلامی قانون پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو نکلنے بھی نہیں دوں گا. جیسے آج ہوتا ہے، ایئرپورٹ بند کر دیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے پورٹ بند کر دیے جاتے ہیں جہاں یہ بیماری پھیلتی ہے. کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اس نے کہا میں یہ کروں. کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسی میں بھلائی ہے. اور اس میں آپ نوٹ کیجئے نبی کی حدیث کس قدر صحیح، لا عدوہ. وہاں اس علاقے میں جہاں یہ وبا پھیلتی ہے کتنے لوگ اللہ کے حکم سے وہ بیماری لگ کر ان کو، جس نے پہلے کو لگائی اس نے دوسرے تیسرے چوتھے ہزاروں کو لگائی، لوگ مر جاتے ہیں. اور کتنے لوگ، کتنے ڈاکٹر، کتنی نرسیں وہاں ہوتی ہیں، علاج کرتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سب تو نہیں مرتے ہیں نا، سب تو نہیں مرتے ہیں. کون بچاتا ہے ان کو؟ وہ اللہ بچاتا ہے. حالانکہ بیماری ہوتی ہے، ایک ایک گھر کے اندر کتنے مر جاتے ہیں اور کتنے باقی رہتے ہیں. لا عدوہ، آپ نے جو فرمایا صحیح فرمایا، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے آپ اس کے مطابق عمل کرو. ایسی جگہ پہ مت جاؤ. پھر جاؤ گے بیماری لگ جائے گی تو کہو گے کہ بیماری لگ گئی، حدیث تو کہتی نہیں لگتی. نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ. جس کو اللہ نہیں چاہتا نہیں لگتی، اور جس کو اللہ چاہتا ہے لگا دیتا ہے. سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اس کے ہاتھ میں، شفا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بات کافی حد تک واضح ہوئی ہوگی. وَلَا طِيَارَ وَلَا هَمَّ وَلَا سَفَرَ. تو بھائیو، ان میں سے ہم میں بعض لوگ سفر کے 13 دن، شروع کے 13 کو تیزی کے دن سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور سفر کے آخری بدھ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے یا آپ نے غسل فرمایا تھا. تو بھائیو، رحیق المختوم میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عظیم کتاب ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی
مہینے کے سفر کے 29 تاریخ بروز پیر کو، اور یہ لوگ کہتے ہیں بدھ کو، غسل صحت فرمایا تھا، یہ کہتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن بیمار ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوا، فوت ہوئے۔ سفر، محرم، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ وفات پا گئے۔ تو یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ بدھ کا دن بھی منحوس ہے، اللہ کا دن بنایا ہوا ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ بھائیو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ شروع کے 13 دن تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، کوئی شادی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ آپ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنگیں کی، فتوحات ہوئی۔ غزوہ ابوا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے۔ یہ غزوہ 11 ہجری کے 12ویں مہینے کے آخر میں ہوا، اور اسی مہینے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سفر کے مہینے میں یہ کام شروع کیا۔ اور محرم کے آخر میں غزوہ خیبر کے لیے نکلے، اور سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کے مہینے میں فتح دی۔ اسی طرح ماہ سفر کے 9 ہجری کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک بستی پر حملے کے لیے بھیجا سفر کے مہینے میں۔ 26 سفر 16 ہجری بروز جمعہ سعد بن ابی وقاص مدائن کو فتح کیا۔ سفر کے مہینے میں مدائن فتح ہو رہا ہے، منحوس نہیں ہے مہینہ۔ اگر یہ منحوس ہو تو اتنے اچھے اور فتوحات کیسے ہوں؟ پھر 25 سفر 20 ہجری کو ہمدان ایران کا شہر فتح ہوا سفر میں۔ مصر کا قلعہ اسی ماہ عمر بن عاص نے فتح کیا سفر کے مہینے میں۔ اسی مہینے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عذرا کے وفد کو شام کے فتح ہونے کے اور ہرقل کے بھاگ جانے کی بھی خوشخبری سنائی۔ دیکھیں زاد المعاد، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینے کی ہجرت کب شروع ہوئی تھی؟ یہ مبارک ہجرت تھی سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں شروع ہوئی۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ کی شادی مبارک ہوئی وہ 26 سفر 26 نبوی میں ہوئی۔ نبوت کے 26ویں سال سفر 26 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی خدیجہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سفر 2 ہجری میں ہوئی، اور جیش اسامہ بن زید کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں 11 ہجری میں خود تیار کیا تھا کہ روم کی طرف آپ جا کے چڑھائی کریں۔ اسی طرح ماہ سفر 22 تاریخ 12 ہجری کو مسلمان فارس کے میدان میں خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ ولیجہ ہوئی جس میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو بھائیو، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ سفر کا مہینہ جیسے ہم سمجھتے ہیں بد عقیدگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہ منحوس ہے، منحوس نہیں ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے کام ہی اگر منحوس ہوں تو پھر چیز منحوس ہو جاتی ہے، ورنہ مہینہ، دن، یہ سب لمحات، یہ ساعات سب اللہ کے ہیں اور سارے کے سارے مبارک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بد عقیدگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم افرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.